بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ نواز شریف صاحب ان، عمران خان صاحب آؤٹ، رانا ثناءاللہ صاحب کا بڑا دعویٰ اور پیپلز پارٹی نے چپ توڑ دی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آج سائفر والا جو کیس تھا اس کی آج سماعت تھی اڈیالہ جیل کے اندر۔ اس سے قبل آپ کو علم ہے کہ خان صاحب کے وکلاء نے اپلیکیشن دے رکھی تھی کہ یہ جو سماعت ہے اڈیالہ جیل کی بجائے عدالت میں کی جائے، جس پہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے پھر انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ اس میں کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی، کیونکہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے آپ کا جو ٹرائل ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہو رہا ہے۔ خان صاحب کے متعلق انہوں نے فیصلہ سنایا کہ آپ خود ہی تو اس بات کا بارہا مرتبہ اظہار کر چکے تھے کہ آپ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے آپ عدالتوں کا جو ہے وہ چکر ہر حاضری جو ہے ہر پیشی پہ نہیں آتے، جس کی وجہ سے اب آپ کا ٹرائل اڈیالہ جیل کے اندر ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی بدنیتی والی بات نظر نہیں آتی۔ تو اگر اس کے باوجود آپ کو کوئی اس کے متعلق اعتراض ہے تو آپ ٹرائل کورٹ میں رجوع کریں۔ تو ناظرین کرام، آج ان کے کیس کی سماعت ہوئی جس میں ان کے وکلاء کی ٹیم جو ہے شیر افضل مروت صاحب کی سربراہی میں اڈیالہ جیل کے اندر پہنچی۔ دلائل شروع ہوئے۔ خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی باقاعدہ وہاں حاضر کیا گیا، لایا گیا اس کمرہ جو عدالت کے لیے وقف کیا گیا تھا، لیکن اسی پنجرہ نما جو انہوں نے بنایا ہوا تھا ایک سسٹم، اسی پنجرے میں ان کو بٹھایا گیا۔ تو جس پہ باقاعدہ جب سماعت ختم ہوئی تو شیر افضل مروت صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم نے جج صاحب سے یہ کہا، یہ درخواست کی کہ یہ پنجرے میں بیٹھاتے ہیں اس سے قبل بھی، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں سیکیورٹی معاملات کی وجہ سے بٹھایا جاتا ہے، پنجرہ نما جو ایک بنایا گیا ہے لوہے کی جالیوں والا کمرہ ٹائپ۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے یہ فرمایا کہ ہماری تلاشی ہوتی ہے، باقاعدہ ہم وکلاء ہیں تو کئی مقامات پر دروازوں پر ہماری تلاشی لی جاتی ہے جب ہم اندر آتے ہیں۔ تو اس پر پھر جج صاحب جو ابو الحسنات صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ چلو آئندہ جو سماعت ہوگی وہ کھلے کمرے میں ہوگی، یہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں۔ پھر شیر افضل مروت صاحب نے یہ فرمایا کہ آج پوری تیاری تھی، جس طرح توشہ خانہ میں خان صاحب کو سزا سنائے گی جلدی، آج پوری تیاری تھی۔ جج صاحب تیاری کر کے آئے تھے کہ فرد جرم خان صاحب اور شاہ محمود قریشی پر لگا دی جائے، لیکن ہم نے یہ درخواست کی کہ ہمیں نقول مہیا نہیں کی گئیں چلان کی، تو لہٰذا ہمیں نقول مہیا کی جائیں 2 ہفتے کی، آپ 2 ہفتے کے بعد آپ سماعت رکھ لیں۔ بہرحال جج صاحب نے تاریخ دے دی اور ان کو نقول فراہمی کا حکم دے دیا۔ تو ناظرین کرام، شیر افضل مروت صاحب نے یہ بتایا کہ خان صاحب کی صحت بہت ٹھیک تھی۔ انہوں نے پیغام دیا کہ پورے پاکستان میں ورکرز کنونشن کا جو ہے انعقاد کروایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فرح حبیب کے متعلق بتایا خان صاحب کو، ان کی یہ جو انٹرویو ہے یا پریس کانفرنس اس کا سن کے ان کو بہت پریشانی لاحق ہوئی۔ تو ناظرین کرام، اس میں جو اعتزاز احسن صاحب ماہر قانون ہیں یا لطیف کھوسہ صاحب، ان کے بقول کہ یہ جو بھٹو صاحب کی طرح کیا گیا تھا، بھٹو صاحب کا
عدالتی قتل کیا گیا تھا، بالکل ویسی ہی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے۔ اس میں ہونا کیا ہے کہ خان صاحب کو اگر 10 سال سے کم سزا دی جاتی ہے تو اس میں تو کسی کو بھی حق حاصل ہوتا ہے عبوری ضمانت کا۔ اب 10 سال سے کم ہوتی ہے عبوری ضمانت مل سکتی ہے، اگر 10 سال یا 10 سال سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر عبوری ضمانت نہیں ملتی۔ تو اب خان صاحب کے جو جس طرح کی پیشیاں چل رہی ہیں، ریمارکس چل رہے ہیں، جو طرز اپنایا گیا ہے عدالت میں، اس سے بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو یا تو عمر قید کی سزا سنائی جائے گی یا سزائے موت سنائی جائے گی، کیونکہ جو ماہر قانون ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کیا جانا ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا، جو لوگ سوچتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے۔ توشہ کے متعلق جس طرح کے خیالات کا اظہار کیا جا رہا تھا وکلاء کی طرف سے، تو بالکل ویسا ہی رزلٹ بھی دیکھنے کو ملا، سننے کو ملا۔ تو اب ایسا ہی کچھ وکلاء کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جانا ہے، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ باقاعدہ فرمایا ہے کہ خان صاحب پہ فرد جرم عائد کرنے کے بعد ان کا کیس ملٹری کورٹس میں چلانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یوں خان صاحب کو جو ہو مکمل سیاست سے آؤٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب اگر روح کریں مسلم لیگ نون کی، تو میاں محمد نواز شریف صاحب واپس 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، جس سلسلے میں باقاعدہ ان کی جماعت تیاریوں میں مصروف ہے۔ تو رانا ثناء صاحب نے صحافی کے سوال پہ جواب دیا کہ صحافی نے سوال کیا کہ وہ کیا جیل میں جائیں گے یا آپ نے کوئی ضمانت کے لیے اپلائی کرنا ہے؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عدلیہ تو چاہتی ہے کہ کوئی بندہ جب ہوتا ہے جو عدالتوں کو مطلوب ہوتا ہے، اگر وہ خود کہہ دے کہ مجھے 3-4 دن کا وقت دیں، میں حاضر ہو جاؤں گا عدالت میں اور اپنے کیس کی پیروی کروں گا، تو اس میں عدالت کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت تو یہی چاہتی ہے کہ وہ ودڈرا کرے تو پیش ہو جائے۔ تو ہم نے باقاعدہ اپلیکیشن دائر کرنی ہے ان کی بیل کی، جو آج انہوں نے کر بھی دی ہے، تو اس کے بعد ہمیں بیل مل جائے گی۔ تو میاں صاحب 21 اکتوبر والا جلسہ جو ہے اس میں بھی خطاب کریں گے۔ اس کے بعد جو جتنے دن کی ہمیں بیل ملے گی اس کے بعد ہم عدالت میں رجوع کر لیں گے اور میاں صاحب اپنے کیس کی پیروی کریں گے قانونی طریقے کے مطابق۔ جو انہوں نے لیگل ان کی ٹیم ہے انہوں نے ایسے ہی بتایا تو ایسے ہی ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میاں صاحب کو بیل مل جائے گی۔ اور دوسری جانب اگر رخ کریں پیپلز پارٹی کی طرف، تو پیپلز پارٹی نے بھی اب چپ کا روزہ جو ہے وہ توڑ دیا ہے۔ خورشید شاہ صاحب نے بھی باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ میاں صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو امتحان میں ڈال رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کو سزا ہوئی ہے، آپ اشتہاری ہیں، آپ مفرور قرار دیے گئے ہیں، تو آپ اب جب آئیں گے تو سیدھے آپ اسٹیج پہ جائیں گے جلسہ میں تقریر کرنے کے، تو اب امتحان میں ڈال رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی آپ، کیونکہ چیف جسٹس اب نئے آئے ہیں تو آپ ان کو بھی امتحان میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو ہے وہ 88 اور 90 والی تاریخ کو دہرانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہاں گیا ان کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو والا؟ یعنی کہ اب وہ چور دروازے سے بقول خورشید شاہ صاحب کے کہ اب دوبارہ میاں صاحب چور دروازے کے ذریعے سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ یہ بیانیہ بناتے رہے کہ ووٹ کو عزت دو، تو کہاں گیا اب ان کا وہ بیانیہ کہ ووٹ کو عزت دو؟ اب دوبارہ وہ جو راستہ اپنا رہے ہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں۔ اگر اس طرح ان کو اقتدار مل گیا، ان کو حکومت مل گئی یا دے دی گئی، تو وہ کوئی بھی سیاسی جماعت تسلیم نہیں کرے گی۔ الیکشن کے بعد تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سڑکوں میں ہوں گی، احتجاجی مظاہرے کریں گے، تو جس سے ملکی حالات پہلے ہی بہتر نہیں تو دوبارہ ملکی حالات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ خورشید شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ حالات خراب ہو جائیں گے، پہلے ہی ملکی سیاسی اور معاشی بدحالی جاری ہے تو یہ مزید بدحالی کا شکار ہو جائے گی۔
تو ملک پاکستان کی جو سیاست ہے، سیاسی اور معاشی استحکام ایک ہی صورت میں ہے کہ ملک پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ تو میاں صاحب لگتا ہے کہ وہ 88-90 والی تاریخ کو دوبارہ دہرانے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، پیپلز پارٹی کے اس طرح کے بیانات کو سنتے ہوئے یہی لگ رہا ہے، اور نواز شریف صاحب کے جو استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس میں اگر دیکھیں تو پنجاب پولیس جو ہے پوری ان کی خدمت کر رہی ہے، پنجاب حکومت جتنی بھی گورنمنٹ ہے وہ پوری سپورٹ کر رہی ہے، مینار پاکستان کا باقاعدہ پولیس جو ہے وہ چیکنگ کر رہی ہے، دورے کر رہی ہے، سیکورٹی معاملات کلیئر کر رہی ہے۔ تو اس سے لگ یوں ہی رہا ہے کہ سارا گراؤنڈ جو ہے وہ نون لیگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ پریشان ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک بات میری لکھ لیں، اگر میاں صاحب کو ضمانت مل گئی، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میاں صاحب کو ضمانت مل گئی تو پھر میاں صاحب کو حکومت بھی ملے گی اور میاں صاحب کو وزارت عظمیٰ بھی ملے گی، کوئی روک نہیں سکے گا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، وہ نااہل ہیں، تاحیات نااہل ہیں، سزا یافتہ ہیں، تو یہ تو قانون اجازت ہی نہیں دیتا۔ تو ناظرین اکرام، یہ ملک پاکستان میں یہاں ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، ان پہ صبح فرد جرم عائد ہونی تھی، رات کو وہ وزیر اعظم بن گئے تھے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ 50 روپے اسٹامپ پیپر پہ ضمانت ان کو مل گئی تھی، وہ بیرون ملک چلے گئے تھے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، اگر میاں صاحب کو ضمانت مل گئی تو پھر ان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی بھی مل جائے گی، چوتھی مرتبہ۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔